سورج ڈل رہا تھا، آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، جیسے کسی مصور نے نیلے کینوس پر نرم رنگوں سے کوئی شاہکار بنا دیا ہو۔ ایک باغ کے کنارے مولانا رومی ایک قدیم درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہلکی ہوا پتوں کو آہستہ آہستہ چھو رہی تھی، جیسے محبت بڑی سرگوشیاں کر رہی ہو۔ قریب ہی ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اس کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور کناروں پر کنول کے پھول جھوم رہے تھے۔ اچانک ایک نوجوان تیزی سے چلتا ہوا آیا، اس کے چہرے پر بے قراری تھی، سانسیں بھاری تھے اور آنکھوں میں ایک سوال چمک رہا تھا۔ وہ مولانا کے قریب آ کر مؤدب انداز میں بیٹھ گیا اور کہا، مولانا اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مولانا نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، سوال وہ دروازہ ہے جو علم کی روشنی کی طرف کھلتا ہے، بے جھجک پوچھو۔ نوجوان نے ایک لمحے کو روک کر گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ دل پر رکھا ہو، پھر بولا، مولانا، میں کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میری دنیا، میری خواب، میرے خیالات سب اس کی یادوں میں گم ہو چکے ہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ میری نہیں ہو رہی۔ میں بے بس ہوں مولانا۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا راز بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنی محبت کو حاصل کر سکوں؟ مولانا خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ اس نوجوان کا درد سمجھ چکے ہوں۔ وہ چند لمحے چشمے کے بہتے پانی کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور آہستہ سے پانی میں پھینک دیا۔ چشمے کے پانی میں ہلچل پیدا ہوئی، لہریں ابھرے، لیکن چند لمحوں بعد پانی دوبارہ شفاف اور پرسکون ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نوجوان نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ مولانا نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا، تم نے کیا دیکھا؟ نوجوان بولا، مولانا، میں نے دیکھا کہ جب آپ نے پتھر پھینکا تو پانی میں ارتعاش پیدا ہوا، مگر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ مولانا نے گہری نظروں سے نوجوان کو دیکھا اور کہا، یہی محبت کی فطرت ہے بیٹا۔ جتنا زیادہ تم محبت کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوگے، جتنا زیادہ تم کسی کے پیچھے بھاگو گے، اتنا ہی وہ تم سے دور ہوتے جائے گی۔ جیسے پانی کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرو تو وہ مزید بے چین ہو جاتا ہے، مگر جب اسے آزاد چھوڑ دو تو وہ خود تمہاری تصویر منعکس کرنے لگتا ہے۔ نوجوان کے چہرے پر حیرت تھی، مگر سوال اب بھی باقی تھا، تو مولانا میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں؟ مولانا مسکرائے اور ایک شاندار درخت کی طرف اشارہ کیا۔ درخت بلند و بالا کھڑا تھا، اس کی شاخوں پر پرندے چہچہا رہے تھے، پھول کھلے تھے، خوشبو فضا میں بکھر رہی تھی اور لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ بیٹا، محبت کو پانے کا راز یہ ہے کہ خود کو محبت کے قابل بنا لو۔ دیکھو، یہ درخت کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا، نہ ہی کسی کو اپنی طرف بلاتا ہے، مگر پھر بھی پرندے اس پر آ کر بسیرا کرتے ہیں، ہوائیں اس کی خوشبو کو دور دور تک لے جاتی ہے اور تھکے ماندے لوگ اس کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں۔ وہ کسی کو قید نہیں کرتا، مگر سب اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نوجوان نے درخت کو دیکھا، پھر مولانا کی طرف۔ ایک نئی روشنی اس کی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ تو مولانا، کیا مطلب یہ ہے کہ محبت حاصل کرنے کے لیے میں کسی کے پیچھے نہ بھاگوں، بلکہ خود کو ایسا بنا لوں کہ محبت خود میری طرف کھینچے چلی آئے؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، ہاں بیٹا، جو لوگ محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تھک کر گر جاتے ہیں، مگر جو لوگ محبت کو اپنی ذات میں محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں، محبت خود ان کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ اگر تم روشنی بن جاؤ گے تو پروانے خود تمہارے طرف آئیں گے، اگر تم خوشبو بن جاؤ گے تو ہوائیں تمہیں خود ہر سمت لے جائے گی، اور اگر تم درخت کی طرح مضبوط اور مہربان ہو جاؤ گے تو محبت خود تمہاری چھاؤں میں آ بسے گی۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ محبت کسی کو قید کرنے کا نام نہیں، بلکہ خود کو اتنا خوبصورت بنانے کا فن ہے کہ محبت خود آ کر دل کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اس نے ادب سے مولانا کے ہاتھ چومے اور کہا، مولانا، میں آج محبت کا اصل راز جان گیا۔ میں اب محبت کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، بلکہ خود کو محبت کے لائق بناؤں گا۔ مولانا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی محبت کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو اس راز کو جان لیتا ہے وہ کبھی محبت میں ناکام نہیں ہوتا۔